تھامس جیفرسن نے کہا تھا کہ جو لوگ سلامتی اور استحکام کے لیے آزادی اور انصاف پہ سمجھوتا کرتے ہیں ان لوگوں کو نہ ہی انصاف ملتا ہے، نہ آزادی ملتی ہے اور نہ ہی استحکام۔ پاکستان میں آئندہ انتخابات جو گزرے ہیں ان میں چند لوگوں کو جیسے نوازا گیا ہے وہ استحکام کے لیے، اور عام انتخابات ہر ملک میں ان کا کروانے کا مقصد بھی ایک ہی ہوتا ہے تاکہ اس ملک میں ایک مینڈیٹ جس کو دیا جائے وہ حکومت آئے، وہ اپنے منصوبے لگائے اور ملک میں جو سیاسی بحران ہوتا ہے وہ تھم جائے اور ملک میں استحکام آ جائے۔ لیکن جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں کیا اس سے ملک میں استحکام آیا؟ ہرگز نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی تھامس جیفرسن والی ہے جس نے سالوں دہائیوں پہلوں یہ بات کر دی تھی کہ ایسے استحکام نہیں آتا جو لوگ انصاف اور آزادی کے اوپر اور سلامتی کے اوپر سمجھوتا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عام انتخابات میں دراصل ہوا ہی یہی ہے۔ ہم نے استحکام کی خاطر سمجھوتا کیا ہے۔ پاکستانی عوام نے جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا تھا ان کو حقیقت میں مینڈیٹ اس ملک میں نہیں ملا اور وہ الیکشن چوری کیے گئے، اور اب ان لوگوں کی جھولی میں وہ مینڈیٹ ڈالا جا رہا ہے جن لوگوں کو عوام نے مسترد کیا ہے۔ تو پھر ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ جو عام انتخابات کا مقصد تھا اصل میں تو وہ تو فوت ہو چکا، اب اس سے استحکام نہیں آئے گا۔ استحکام کی صورت ایک ہی ہے کہ دوبارہ انتخابات ہوں یا پھر جو لوگ جیتے ہیں ان کو اقتدار دیا جائے، تب ملک میں استحکام آ سکتا ہے۔ اس کے سوا پاکستان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے۔ ہمارے فیصلہ کرنے والے مقتدر جو حلقے ہیں وہ پاکستان کو مزید آئے روز دلدل میں گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، دھکیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں جن لوگوں کو نوازا گیا، نواز شریف صاحب جس کو ملک سے باہر پاکستان میں منگوایا گیا، جیسے وہ پاکستان کی ہواؤں میں فضاؤں میں داخل ہوا اس کے آس پاس اس کی سیکیورٹی کے لیے جہاز تھے، جیسے ہی وہ پاکستانی ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کیا پاکستان کی عدلیہ نے اپنا ٹین ڈبہ اٹھایا وہ بائیو میٹرک والا اور وہاں جا کے اس کا تھم لیا تاکہ اس کو عدالت آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ پھر پوری ریاست نے منظم ہو کر اس کا مینار پاکستان کے اوپر ایک جلسہ کروایا جو کہ ناکام ٹھہرا، جس کے اوپر ڈانس نے سٹوری کر رکھی ہے کہ نہ تو اس دن کوئی لاہور بند ہوا، نہ کوئی لاہور کی ایک پتلی گلی تک بند ہوئی، بلکہ کسی نوجوان کا جو سلنسر نکال کے وہ اپنے موٹر سائیکل کو ریسے دیتے ہیں کسی نے وہ تک نہیں دیکھا اور وہ جلسہ بھی ناکام ٹھہرا۔ اس کے بعد 3 منتھ بعد پھر جلسے ہوتے ہیں عام انتخابات کے لیے اور ہر شہر میں نواز شریف صاحب کا جلسہ کروایا جاتا ہے، وہاں بھی لوگ بری طرح ان کو مسترد کرتے ہیں۔ وہاں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے جلسے میں بریانی کھانے تو ضرور آئے ہیں لیکن ہم ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیں گے، اور وہی بات سچ ثابت ہوئی کہ جیسے ہی 8 فروری کو عوام کی عدالت لگی، عوام نے ان لوگوں کی ایسی چھترول کی ہے کہ اب یہ لوگ نہ صرف اپنی سیٹیں بچا سکے ہیں، وہ ہار کر اب ان لوگوں کو ساتھ ملایا جا رہا ہے جس کا راستہ ان کے سرپرستی کرنے والے چیف جسٹس آف پاکستان نے کھولا تھا۔ اب اس نے بدلہ چھین کر آزاد کینڈیڈیٹ آزاد ٹھہرے، ان کے پاس کوئی نشان نہیں تھا، اب ان لوگوں کو آزاد کینڈیڈیٹوں کو مریم نواز ان کی سیڑھی بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہے۔ کیا اس طریقے سے ملک میں استحکام آئے گا؟ یہ چوروں کا ٹبر، یہ چوچوں کا مربع، یہ بانمتی کا کنبا جس طرح بٹھا کے اکٹھا کر کے بٹھایا گیا ہے، کیا اس سے استحکام آئے گا؟ اس سے ہرگز نہیں استحکام آئے گا۔ یہ میں نے کل پرسوں ایک تصویر دیکھی جس میں سارا وہ بانمتی کا کنبا بیٹھا ہے اور بیچ میں ایک مردہ شخص ایسے بیٹھا ہے جس کو چودھری شجاعت کہتے ہیں۔ خدا جانے اب اس سے کیا لینا ہے، اس کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ پاکستان کے فیصلے کرنے کے لیے وہاں ایک ڈمی ٹائم بندہ بٹھا کے بٹھایا ہوا ہے۔ کیا اس سے استحکام آئے گا؟ اس سے ہرگز استحکام نہیں آئے گا۔ پوری دنیا میں پوری اس ملک میں ہمارا مذاق بن کر رہ گیا ہے کہ جو ہمارے انتخابات ہوئے ہیں، اس سے ہرگز استحکام نہیں آئے گا۔ استحکام کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان لوگوں کو مینڈیٹ اور اقتدار دیا جائے جن لوگوں کو عوام نے مینڈیٹ اور اقتدار دے کے بھیجا ہے ایوانوں میں۔ نہ تو کسی ادارے کو شرم آ رہی ہے، اور سب سے بیٹھے ہماری سنگ مرمر کی سفید عمارت میں رئیس المنافقین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں اور وہ وہاں فیصلے فرما رہے ہیں، جس کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں تو خرابی نظر آ گئی، لیکن پورے ملک میں جو عام انتخابات ہوئے اس میں اس کو رئیس المنافقین صاحب کو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی اور وہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے۔ دن دہاڑے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ان لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے، اور نواز شریف صاحب کے ہاتھ کیا آیا؟ اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے دینا پڑے کہ میرے چھوٹے بھائی کو وزیر اعظم جو ہے نامزد کر دو۔
اسی لڑکی کی اس عورت کی بات سچ ثابت ہوئی جس سائرہ بانو نامی اس نے کہا تھا کہ اگر رشتے والوں کو چھوٹی بہن پھر پسند آ گئی تو نواز شریف صاحب کا کیا بنے گا؟ وہی ہوا، ہم نے دیکھا کہ رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی اور بڑی پھر کنواری بن کے بیٹھی ہے، اور یہی ان لوگوں کا مقدر ہے۔ ہم نے عام انتخابات میں دیکھا کہ عوام نے لوٹوں کو، چوروں کو، کرپٹ ٹولے کو شکست دی ہے، کچھ کو شکست دے کے باہر بٹھا دیا ہے، گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا ہے، اور کچھ چوری چھپے امپائر کو ساتھ ملا کے آؤٹ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، نو بال کروا کے جیسے بھی وہ میچ میں دوبارہ ان ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں جب بھی پاکستان میں دوبارہ انتخابات ہوئے تو ان لوگوں کو پھر ایسی ہی ایک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی آئندہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ ان کو سمجھنی چاہیے یہ بات، آپ کا پاکستان میں اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جہانگیر ترین خان صاحب سیاست چھوڑ گئے، پرویز خٹک سیاست چھوڑ گئے، اس طرح اور دیگر پاکستان میں نکلے چھوٹے موٹے سیاستدان کئی سیاست چھوڑ گئے ہیں، اور ان لوگوں کی سیاست صرف ختم کی ہے تو پاکستانی عوام نے ختم کی ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنا کچھ اپنے لیے کاہے کو لیا جب وہ چیز مجھے ملی ہی نہیں، اتنا سسٹم ننگا کاہے کو ہوا جب وہ چیز اس کو ملی ہی نہیں۔ جو لوگ کہتے تھے کہ 2018 میں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، تو اب پوری اسٹیبلشمنٹ زور لگا کے، پورے سسٹم نے زور لگا کے نواز شریف صاحب کو تو نہیں لا پائے، وہ تو باہر بیٹھے ہیں اور آؤٹ ہو گئے ہیں سیاست سے۔ اب وہ روحانی پیشوا بن کے سرپرستی ضرور کرتے رہیں گے، کرتے رہیں، لیکن پاکستانی عوام نے اس کو آؤٹ کر دیا۔ دراصل طاقت کا حقیقی سرچشمہ یہی عوام ہے جس کے مینڈیٹ کو ہم روندنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ان سب لوگوں کی اپنی اپنی خواہشات ہیں۔ خواہشات کیا ہیں؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میری بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میرا ابو صدر پاکستان بن جائے، اور صدر پاکستان جس کو بنانا چاہتا ہے زرداری 10% چاہتا ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے۔ ان لوگوں کی ایسی ایسی خواہشات ہیں، ان چاہتے ہیں میرا گورنر میرا آ جائے، یہ چاہتے ہیں کابینہ ارکان کی فلاں وزارت مجھے مل جائے، یہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ ہمارا آ جائے، یہ چاہتے ہیں کہ فلاں صوبے میں فلاں بندہ فلاں جگہ پہ ہمارا بیٹھا ہو تاکہ ہماری سہولیات ہوں۔ ان لوگوں نے عوام کے لیے سوچا ہی کیا؟ عوام نے جس بندے کو مینڈیٹ دیا ہے جو کہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ کیا عوام ان لوگوں کو بخشے گی؟ اور سب سے بڑا سوال پھر میرا شروع والا ہی ہے، کیا اس سے پاکستان میں استحکام آئے گا؟ پاکستان میں ہرگز استحکام نہیں آئے گا، اور اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک مینڈیٹ ان لوگوں کو نہیں دے دیا جاتا جن لوگوں کو عوام نے دیا۔ لیکن پاکستان میں یہ ادارے اور یہ فیصلہ کرنے والے لوگ، مقتدرہ حلقے، یہ چیزیں روند رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے نقصان ہے۔ پاکستان کے پاس خدا کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کے اتنے ظلم برداشت کرتا رہے۔ اب خدا را بس کر دیں اور پاکستان کو آگے چلنے دیں، اور یہ چلے گا اسی صورت جب انصاف کا بول بالا ہوگا، جب پاکستان میں استحکام ہوگا، جب عوام کی حکومت ہوگی، اور جب عوام راج کرے گی۔ خدا جانے یہ کب ہوگا۔ فی الوقت اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔